اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبیہ کے بعد یہ دولت ابدی و سعادت سرمدی حضرت حلیمہ سیدہ کو عنایت ہوئی۔ حلیمہ سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ایک رات ہمارے قبیلے میں غیب سے آواز آئی کر اے بنی سعید کی عورتوں خبردار ہو، اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے کر ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے اور وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہے، اور دوڑو اور جلدی کرو اور شتاب اس دولت کو لو، خوشا تقدیر اس عورت کی جو اس کو دودھ پلائے۔ حلیمہ سیدہ یہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے کی عورتوں نے جو سنا تو اپنے خاوند کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی اور جلدی جلدی اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے لگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی، مگر میری اونٹنی نہایت سست اور ضعیف تھی، ہر چند اس کو ہانکتی تھی لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتی تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ جب مکے میں پہنچی تو دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھیں، انہوں نے قریش کے لڑکے جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے لے لیے، اور میں نے ہر چند تلاش کیا، کوئی لڑکا مجھ کو نہ ملا۔ نہایت رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی۔ دفعتاً کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بڑی شان والے جن کے چہرے سے سرداری ظاہر تھی کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ آدمیوں نے کہا کہ مکہ شریف کے سردار عبدالمطلب ہیں۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے بآواز بلند کہا کہ کون بنی سعید کی عورتوں تم میں سے کوئی باقی ہے جو ہمارے پوتے کو لے؟ حلیمہ فرماتی ہیں میں جلدی سے بول اٹھی کہ میں فقط باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا حلیمہ، تو بولے کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنی سعید کی عورتوں نے اسے یتیم جان کر نہیں لیا، اب تو اسے لے لیں جلدی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے ہمراہ مکان پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بی بی، ان کا چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، بیٹھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے میرا حال بیان کیا، سن کر نہایت خوش ہوئیں اور بہت تعظیم اور مکان میں لے گئیں۔ تعظیم کی اور مکان میں لے گئیں جہاں حضرت آرام فرماتے تھے۔ ہرے ریشم کا بچھونا اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے ہیں، اور ان کے نورانی جسم میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ جس وقت میری نظر آپ کے جمال با کمال پر پڑی، ہزار جان اس سے عاشق ہو گئی اور چاہا کہ جگاؤں۔ قریب ہو کر اپنا ہاتھ آہستہ سے سینہ مبارک پر رکھا، آپ نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں سے بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے داہنی طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ نے پیا، پھر میں نے چاہا کہ بائیں جانب کا بھی پلاؤں، آپ نے نہیں پیا اور اپنے بھائی کے واسطے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، یہ انصاف اور یہ عمر! تفصیلی میں بھی انصاف ہی ہے دنیا، نصف آپ لیا، نصف برادر کو دیا۔ پڑھو درود، پڑھو عاشقو درود، پڑھو درود سے کبھی
غافل نہ ہو۔ پر درود پڑھ لیا آپ سب لوگ بھی۔